الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگ اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جیسے گھر کی بنیاد آپ مضبوط بناتے ہیں کہ اس میں ہمیں کئی سال رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کہ کسی چیز کی کمی نہ رہے، سیمنٹ بھی پورا ہو، بجری بھی اس کے حساب سے پوری ہو، تو ہم مضبوط بناتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اس کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پہلی بات یہ کہ ہم اس بات میں مضبوط ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے پہلی گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیروی ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ واش روم جا رہے ہیں، اس سنت کے مطابق آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ یہ سارے کام کس کی پیروی میں؟ یہ سارے طریقے ہمیں کس نے بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلائے۔ قرآن پاک میں نہیں ملے گا کہ واش روم کیسے جانا، قرآن پاک میں نہیں ملے گا آپ کو کہ پانی کیسے پینا ہے، قرآن پاک میں یہ بھی نہیں ہے کہ سونا کیسے۔ سارے طریقے کس نے بتائے ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، نماز بتائی کس نے پورے طریقے سے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، یہ کس کی پیروی ہے؟ اللہ ہی کی پیروی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیروی اپنے اندر لے کر آنی ہے، اور اس کے لیے کتاب بھی آپ لوگ لے لیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں اور ایک ایک سنت کے مطابق اس کو پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں۔ دیکھیں زندگی مختصر ہے، آج دن ہمارے سامنے لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اور ہم پھر بھی سمجھ نہیں رہے، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ہم نے کہا بس وہ مر گیا، ٹھیک ہے وہ مر گیا، ابھی تو میں تو زندہ ہوں، ابھی تو ابو مریں گے، امی مریں گی، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بہن ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بھائی ہے، ایک اور بہن ہے، میرا نمبر تو 6 7 ہے۔ تو اللہ میری ترتیب سے تھوڑی چل رہا ہے، اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ بیٹا پہلے چلا گیا، باپ ابھی 80 90 سال 100 سال کا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے اس گھر کے لیے جو ہمیشہ کا گھر ہے، دائمی گھر ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر۔ تو ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کسی کام کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔
اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا جن اور انس کو، کس لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. سب کا کام کیا ہے؟ جنات کا بھی انسانوں کا بھی کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اب ہر کام کو عبادت بھی بنانا ہے. اب میں کہوں کہ میں عبادت ہی کرتا رہوں، صبح سے نماز ہی پڑھتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، یہ تو ناممکن بات ہے. اب ہر کام کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، کیونکہ مجھے کام بھی کرنا ہے. اب میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، رزق حلال کما رہا ہوں، میں پڑھنے جا رہا ہوں، یونیورسٹی جا رہا ہوں، اسکول جا رہا ہوں، کالج جا رہا ہوں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں پڑھ لکھ لوں گا تو میں بڑا افسر بنوں گا، مجھے اچھی نوکری ملے گی اور میں پیسے کماؤں گا. بے شک پیسے کمائیں گے، لیکن یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، پڑھنے کا کام، اسکول اس لیے جا رہے ہیں، کالج اس لیے جا رہے ہیں، یونیورسٹی اس لیے جا رہے ہیں. آج سے ذہن میں بات بیٹھے گی تو ہم آج اس لیے جا رہے ہیں کہ اس رزق علم حاصل کرنے کے بعد میں رزق حلال کماؤں گا، تو اس لیے میں پڑھنے جا رہا ہوں. اب میں کہوں کہ نہیں یار یہ دینی تعلیم تو ہے نہیں، آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، آپ تو انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو یہ ساری فیلڈ سب کو کرنی ہے، سب کو پڑھنا بھی ہے. کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے. تو سارے لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. سب عالم بن جائیں گے تو ڈاکٹر کا کام کون کرے گا؟ تو اس لیے یہ سارے کام کرنے سے پہلے یہ ذہن بنانا ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد رزق حلال کمائیں گے. اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا کیا فرمایا؟ یہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے کیا؟ ثواب ملتا ہے. کنجوسی نہیں کریں بیوی بچوں پہ خرچ کرنے پہ، روک روک کے رکھیں. بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ ثواب. تو ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایک ایک عمل میں کرنی ہے، باتیں نہیں کرنی ہے. دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہم نے کیا کیا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا پیٹرول انسان اور پتھر ہے. تو مجھے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو یہ بچانا ہے اس آگ سے. تو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے گھر کی طرح. اور وہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد میں پہلا گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دوسری بات کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اور یہ پلر ہے، ایک مضبوط پلر بنانا ہے. کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز صحیح نکلی اس کی آخرت کی تمام منازل آسان. کیوں؟ نماز میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ نماز یا جو بھی عبادت کرے تو اس میں خشوع اور خضوع بھی ہو. یعنی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اب میں کہیں اور نہ گھوموں. کہیں انسان بھٹک جاتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور ادھر ادھر چلا جاتا ہے، کاروبار میں چلا جاتا ہے، دکان کے حساب کتاب میں چلا جاتا ہے، گھر کے کام کاج میں چلا جاتا ہے کہ مجھے اب یہاں نماز پڑھ کے یہ کام کرنے جانا ہے، یہ کام کرنے جانا ہے، تو وہ نماز میں دھیان ہٹ جاتا ہے. اس توجہ کو لے کے آنا ہے کہ اب میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں. جب میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے پاس کھڑا ہوں تو میں ایک ذرا سی بات کوشش کروں گا کہ نہ نکلے اس کی سننے میں میرے کان سے، کہ وہیں میری کھچائی ہو جائے گی. تو اب میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ احکم الحاکمین، ہاں، رب کائنات کے آگے. تو اب مجھے کیسے وہاں کھڑا ہونا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میری بات سن رہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ یہ تو خیال کرو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ توجہ لانی ہے ہر عبادت میں. اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ نماز میں توجہ،
بھائی روزہ بھی توجہ چاہتا ہے، زکوٰۃ بھی توجہ چاہتی ہے، ہر کام اللہ کی عبادت جو بھی کر رہے ہیں یہ توجہ چاہتی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا قبر میں جاتے ہی، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال بتا دیا، پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیپر ہمیں بتا دیا ہے۔ بورڈ آفس والے پیپر نہیں بتاتے، ہم کوشش کرتے ہیں پیپر آؤٹ ہو جائے تو سوال معلوم ہو جائے تو میرا پیپر اچھا ہو جائے۔ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیپر سارا بتا دیا، یہ پوچھوں گا، ہاں قبر میں جاتے ہی سوال ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن فکر نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، مسجد سے مؤذن صاحب بلا رہے ہیں، آ جاؤ نماز نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، نماز آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نیند بہتر ہے نماز سے، نہیں کہا نا۔ اب کتنی نیند پوری ہے نہیں ہے، اٹھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، وہ سو رہے ہیں میں بھی سوتا ہوں۔ آپ کو کس کو خوش کرنا ہے؟ آپ اس دنیا میں کس کو خوش کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کو۔ آپ شیطان کو خوش کرنے نہ آئے، آپ شیطان کو خوش نہ کریں، آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اللہ کو خوش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے نماز پڑھو، اور حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کتنے لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی 2 وقت، کوئی 3 وقت، کوئی جمعہ 5 وقت کی نماز تو بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جو بوڑھے ہو گئے جوانی میں کہتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، 60 سال کے بعد پڑھ لیں گے، 60 سال کے بعد اللہ اللہ کر لیں گے، ابھی تو جوان ہے۔ ہاں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہاں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ یہ زندگی ہے، اس کے بعد کیا موت ہے؟ موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، ہے نا، اور تندرستی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، عمل نہیں ہوگا، فکر نہیں۔ اس فکر کو لانا ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب عشاء سب پڑھنی ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال قبر میں ہی۔ کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی پیر کام نہیں آئے گا، کوئی والد والدہ بہن بھائی دوست احباب کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ نیک اعمال۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والوں کے ہاں پیدا ہو گئے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ کئی کافر ہوتے، عیسائی ہوتے، کیا حال ہوتا۔ سب سے بڑا تو اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا۔ پھر فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب ایمان تو ہو گیا، اب لے آؤ نیک اعمال۔ نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، برے کام نہیں کرنے۔ برے کام دوسرے لوگ کریں، کافر کریں، عیسائی کریں، فلاں کریں، ہمارا کام کیا؟ کیونکہ جانا ان کو ہے دوزخ میں، مسلمان تو جنت میں جانا۔ تو ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ان لہم جنات، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہے، جنات تجری من تحت، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ جنت ایسی نہیں ہے، معمولی چیز نہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں کیا ملنے والا ہے تو تم ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہ رہو کہ وہاں کی جو نعمتیں۔ اس لیے اپنی ان تمام اعمال کو درست کرنا ہے، فکر کریں۔ یہ جب فکر ہوتی ہے نا کہ مجھے صبح جانا ہے ڈیوٹی پہ، تو میں اٹھتا ہوں، مجھے تنخواہ کٹ جائے گی، میرا باس ناراض ہو جائے گا، تو میں اٹھ رہا ہوں۔ اور ہم تھوڑی دیر بعد اٹھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اذان ہوئی فجر کی، اس کے بعد آفس جانا ہے تو سب لوگ اٹھ رہے ہیں۔
لیکن تھوڑی دیر پہلے مؤذن صاحب بلا رہے ہیں تو کوئی نہیں اٹھا. تھوڑی دیر پہلے مؤذن صاحب بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ تو کوئی نہیں اٹھا. پرنسپل صاحب نے کہا حی علی الکالج، حی علی الیونیورسٹی، تب اٹھ گئے. کیوں؟ اٹینڈنس نہیں ہوگی تو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے، اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی تنخواہ کٹ جائے گی. تو یہ کہاں فکر ہو گئی ہے نا. تھوڑی دیر پہلے نماز کی فکر ہو جاتی، وہاں بھی اٹھ جاتے. وہ نقصان کا پتہ نہیں چل رہا. آج صدر صاحب کہے نا کہ بھائی آج میں پیسے بانٹوں گا فلاں چوک پہ، تو رات سے لائن لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہے میں آج انعام بانٹوں گا، ثواب بانٹوں گا، تو کوئی نہیں آئے گا، کیوں پیسے نہیں ہیں نا. پیسے بٹیں گے تو سب پہنچ جائیں گے، ثواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ارے ذرا ذرا سے اعمال ہے اور ثواب کتنا ہے. آپ وضو کرتے ہیں نا، جہاں جہاں اعضائے وضو پر پانی لگ رہا ہے یہ خیال کریں کہ وہاں کے گناہ دھل گئے. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے آنکھوں سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، وہ سارے گناہ دوسرے وضو سے ختم ہو گئے. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں. تو اتنے بڑی بڑی یہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور جس نے وضو کے سے پہلے یا درمیان میں یہ پڑھ لیا بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک وضو رہے گا اس وضو سے آپ نے نہ نماز پڑھی، کیونکہ نماز کا وقت تھا نہیں، نہ آپ نے نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ کچھ کیا، بس آپ نے وضو کیا، بسم اللہ والحمدللہ پڑھا. تو جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. آپ کچھ نہیں کر رہے، نہ آپ نے درود شریف پڑھا، نہ استغفار پڑھا، نہ کوئی تسبیح پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، بس یہ پڑھا بسم اللہ والحمدللہ. جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. وضو کے درمیان کی دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پھر فرمایا کہ اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا. یہ پڑھا کرے نا. گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکم پڑھنا ہے، کہنا ہے. سب گھر میں کوئی ہو نہیں ہو، السلام علیکم، پھر قل هو اللہ پڑھیں. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ثواب بے انتہا ہے. وضو کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں. اگر اسی وقت موت آ گئی تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو، جس دروازے سے چاہو. اب اتنا تھوڑا سا کام ہے، اجر کتنا ہے. تو یہ ان کو معمولی نہیں سمجھیں، چھوٹی سنت ہے، بڑی سنت ہے، سب بڑی ہے. دیکھیں انسان ایک ہی نمبر سے پاس ہوتا ہے اور ایک ہی نمبر سے فیل ہوتا ہے نا. اب آخرت میں اگر ایک نمبر کم ہو گیا تو وہاں کس کے پاس بھاگو گے؟ امی ابو کے پاس، دوستوں کے پاس. آپ گئے، امی ایک نیکی دے دوں، بیٹا مجھے بھی ایک کی ضرورت ہے تم دے دو. ہاں معاملہ پھنس گیا. کوئی کسی کو نہیں دے گا. اس لیے فکر کرنی ہے کہ میری کوئی نیکی نہ رہ جائے اس دنیا میں. فکر کریں گے نا تو ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے وہ کام عین شریعت ہو جاتا ہے. بھائی مجھے کھانا کھانا ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا پیٹ بھر جائے، طاقت آ جائے جسم میں. کھانا کھانے سے پیٹ ضرور بھرے گا، طاقت بھی آئے گی، لیکن نیت یہ کر لے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ پیٹ جسم میں طاقت آئے گی تو اللہ تیری عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا. اب یہ کھانا کیا ہو گیا؟ ثواب ہو گیا. کھانا بھی پیٹ میں گیا، طاقت بھی آئی، سب کچھ ہوا اور ثواب بھی ہو گیا. میں سو رہا ہوں اس لیے کہ صبح مجھے آفس جانا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سو رہے ہیں نا سب. لیکن اب یہ سونا اس لیے کر لو کہ صبح اٹھ کے مجھے تہجد پڑھنی ہے. تہجد نہیں تو فجر تو پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد قرآن بھی پڑھنا ہے. اب یہ سونا کیا ہو گیا؟ ثواب ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کوئی عبادت نہیں کی آپ نے، صرف عشاء پڑھی ہے. اور فرمایا کہ جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی
تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ کتنے کام کیے؟ 2 کام، عشاء پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے، پوری رات اللہ نے عبادت لکھ دی۔ کیا کام کیا میں نے؟ صرف نماز پڑھی ہے تو، اور ثواب اتنا۔ فجر سے لے کے اشراق تک اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، مراقبہ کرو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو۔ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو اشراق جو رکعت 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے؟ 1 حج اور 1 عمرہ مقبول کا ثواب روزانہ۔ حج پہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں، مقابلے بھی ہوتے ہیں، زبان بھی خراب ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ تو چلو یہ ثواب بیٹھے بٹھائے تھوڑی سی دیر میں مل جاتا ہے، 1 حج 1 عمرہ مقبول۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے، 1 مقبول حج کا ثواب۔ کسی صحابی نے پوچھا اگر 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کنجوس تھوڑی ہے تمہاری طرح، ہاں وہ تو بڑا سخی ہے، 100 مرتبہ دیکھو 100 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے اسلام کی جو بنیاد ہے نماز، اس کی فکر کریں۔ روزہ ہے تو روزہ رکھیں، یہ پلر ہے، بنیاد ہے۔ پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کریں، کنجوسی نہیں کرنی اس میں۔ السخی قریب من اللہ والبخیل بعید من اللہ، سخی اللہ سے قریب، والبخیل کنجوس کس کا ہے؟ فرمایا یہ اللہ سے دور۔ سخی بنے، اللہ کے راستے میں خوب دیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حج۔ یہ حج بھی ایک فرض ہے، یہ پلر ہے، بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا۔ حج بھی اچھا کرنا ہے، روزہ بھی اچھا رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ تم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے لیے اچھا وضو کرو۔ پھر فرمایا اچھی نماز پڑھو۔ کیا فرمایا؟ اچھا مطلب رکوع پورا کرو، کمر بالکل سیدھی ہو، ٹیڑھی ایڑھی نہیں ہو، کب نہیں ہو، سیدھی ہو۔ اگر نہیں آتی ہے تو کسی سے مشق کرانی چاہیے کہ بھائی دیکھو میری کمر سیدھی ہے کہ نہیں، کوئی سر اوپر سر نیچے تو نہیں ہو رہا، بالکل سیدھ میں ہے، رکوع پورا ہے۔ پھر فرمایا خشوع ہو، اور اس میں خشوع بھی ہو، توجہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی نماز پڑھیں گے، توجہ اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کان لہ علی اللہ عہد، اس شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، بس جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ کا اس کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ، اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اس کو عذاب دے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، ہر عبادت کو اچھا بنانا ہے۔ حج پہ جانا ہے، جھگڑے فساد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ذرا سا پیچھے ہٹا دیں، کہ دماغ سے نکال دیں کہ میں لڑنے کے لیے نہیں، اللہ کی راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تھوڑی بہت مشقتیں تکلیفیں آتی ہیں، اب آدمی کہتا ہے میں نے 6 لاکھ دیے ہیں، میں نے 10 لاکھ دیے ہیں، وہ سہولت نہیں ہے، چھوڑ دیں، اللہ نے وہاں بلا لیا ہے۔ اب یہ لڑنے میں اپنے حج کو، ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہ کرو۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، تم نے میرے بستر پہ پاؤں کیوں رکھ دیا، تم نے میرا صابن کیوں استعمال کر لیا، تم نے میری چپل کیوں پہن لی، یہ کوئی بات ہے لڑنے کی؟ آپ اتنے متبرک جگہ پر آ گئے، اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور وہ سب پیسے ضائع کر دیے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔